بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیض احمد فیض پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے اس کے پڑھیں گے آج ہم۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ ان کے والد چودھری سلطان محمد خان نے اپنی صحیح و کاوش سے عربی، فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی اور والی افغانستان کے شہزادوں کے اتالق مقرر ہوئے۔ کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے۔ بعد میں سازشوں کی زد میں آ گئی اور باقی زندگی بیرسٹر کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر کی۔ فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ یہاں سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز 1935 میں امرتسر کے ایک کالج سے کیا۔ بعد میں لاہور آ گئے جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ تقسیم سے 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا، لیکن 3 برس کے اندر اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور 4 برس تک وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 سال کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی 1945 میں شائع ہوا، لیکن ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا اور دست صبا کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ ان کی کل 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ باقی مجموعوں کے نام ہیں زندہ نامہ، دست سنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر۔ ان کا کلیات حرف حرف کے نام سے ہندوستان سے شائع ہوا تھا۔ بعد میں سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے 1982 میں اور نسخہ ہائے وفا کے نام سے لاہور سے 1984 میں شائع ہوا۔ فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوا۔ فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن امن انعام بھی دیا گیا۔ فیض احمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایات سے پوری طرح استفادہ کیا اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی۔ ان کا ذوق شوق بڑا رچا ہوا اور بالیدہ تھا۔ انہوں نے انقلاب کی خاطر غزل کو اور غزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئے طرز بیاں کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گیا۔ فیض ایک درد مند دل رکھتے تھے۔ ان کا لہجہ گنائی اور فکر انقلابی تھی۔ انہوں نے زندگی میں بڑی سے بڑی سختیاں جھیلی، لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا۔ ان کی شاعری میں ایسی درد مندی، دل آویزی، تاثیر اور جمالیاتی رچاو ہے کہ اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ خدا حافظ۔